اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، وہ خرچ کریں۔ کل، کہہ دیجئے، ما، جو، انفقتم، خرچ کرو تم، من خیرن، مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قرابت داروں، والیتامی، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے ہے، وما، اور جو بھی، تفعلوا، تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی، اسے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ ان کا یہ سوال نفلی صدقات کے بارے میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کی بہت قدر کی اور وحی کے ذریعے جواب آ گیا۔ فرمایا گیا کہ اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، وہ مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو سن لو کہ تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق، حقدار تمہارے والدین ہیں۔ والدین پر خرچ کرو، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، چچا تایا، ماموں، خالہ، پھپھی، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں وغیرہ، جو بھی رشتے میں بہت قریب ہوں، ان پر خرچ کرو۔ قریبی رشتہ داروں کے بعد جو پہلے حقدار ہیں وہ ہیں یتیم، کیونکہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کا حق زیادہ ہے، کیونکہ وہ محروم بھی ہے۔ اور مسکینوں پر خرچ کرنا، مسکین یعنی ضرورت مند انسان، جو فقیر تو نہیں لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ فقیر تو مانگ لیتا ہے، لیکن مسکین، سفید پوش، جو سوال بھی نہیں کرتا، تو اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور مسافر پر خرچ کرو۔ پہلا، ایسا مسافر جو محتاج ہے۔ دوسرا، ایسا مسافر جو محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ضرورت مند ہے کہ نہیں۔ تینوں سے معاملہ مختلف ہوگا۔ محتاج مسافر پر خرچ کرنا لازم ہے۔ ایسا مسافر جو محتاج یعنی ضرورت مند نہیں، تو آپ کی مرضی ہے کہ اسے مہمان کے طور پر ڈیل کریں اور رخصت کرتے وقت تحفتاً کچھ دے دیں۔ تیسرا مسافر ایسا کہ پتہ ہی نہیں کہ ضرورت مند ہے، تو حالات کے مطابق اس سے معاملہ کریں، چاہے تو اسے کچھ دے دیں۔ اور کوئی بھی نیکی کا کام جو تم کرو گے، بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے، خواہ وہ نیکی، خواہ وہ خیر خدمت کی شکل میں ہو، خواہ مال کی شکل میں ہو، خواہ اخلاق اور سلوک کی شکل میں ہو، خواہ کسی کو تعلیم دے کر ہی نیکی کماؤ، اللہ کی بارگاہ میں نہ قدری نہیں ہوگی، بشرط کہ نیت خالص ہو۔ یہ نیت ہو کہ رب راضی ہو جائے، خالق راضی ہو جائے۔